الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسول۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا ہے اور یہ حصہ روز معاشر کا جو حالات ہیں اس پر روشنی ڈال رہا ہے، اور ان آیات سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہیں، اور وہ حال بیان ہے جو انسان تجاوز میں آ کر اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے تحت دینی پہلو جو ماننا چاہتا ہے یا منوانا چاہتا ہے، اس سارے حصے کے تحت جو کردار اختیار کیا گیا، اس روز یعنی روز محشر، قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن جو موقع پیش آئے گا، اس پر قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر اس واقعے اور اس حالات کے ساتھ متصل عمومی اصول اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، چونکہ کوئی واقعہ جو قرآن کریم میں بیان کیا جا رہا ہے اس واقعے سے مراد اس دن یا اس ایک موقع کے متعلق آگاہی نہیں ہے، بلکہ وہ آگاہی اصول وضع فرما دیتی ہے، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جن تک یہ حصے پہنچ رہے ہیں، انہیں قرآن کریم یہ بھی مخاطب فرماتا ہے کہ ان سے بہتوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور بہت ایسے بھی ہیں جو ان واقعات یا کلام ذاتی کو سن کر اور ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ چونکہ جب بارش برستی ہے، بارش زمین کے لیے ایک نور ہے، زمین کے لیے حیات کا سبب ہے کہ جب بارش برستی ہے تو زمین جو ہے، جو قابل کاشت زمین ہوتی ہے، وہاں پر سبزہ اگاتا ہے، لیکن جہاں گندگی کا ڈھیر ہو وہاں تعفن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بات بارش کے برسنے کے نقصان کی نہیں ہے، بات اس زمین کے اپنے حالات کی ہے۔ اسی طرح جب بے ایمانی بدایمانی ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو جو حصے ہدایت کے ہیں انہیں سن کر پھر بندہ جو اس کے مقابل بات کر رہا ہوتا ہے وہ اور گمراہی میں اور ضلالت میں اور اندھیروں اور جہالت میں گرتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے روز محشر پر قرآن کریم روشنی عطا فرما رہا ہے۔ تو پھر جب اس واقعے کے ساتھ وہ حصہ جو عمومی اصول پر بھی بیان فرمایا، وہ فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اللہ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ انسانی مزاج کو آپ غور فرمائیں تو انسان اپنی خواہش کو سچ ماننا اور سچ منوانا چاہتا ہے، حالانکہ جب آپ سچ کی بات کریں گے اور کلی اور حتمی بات کریں گے تو قرآن کریم کی جو پہلے حصہ ہے لا ریب فیہ، وہ اس بات پر شہادت دے رہا ہے کہ سچ ہے کیا، جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ سچ یعنی حقیقت، اور حقیقت ہے کیا، اس کو اصول، اس کے ضوابط، اس کی ترتیب، اس کا اختیار کرنا، وہ سارے حصے اور ان پر وہ اجر اور وہ ثواب یا وہ نتائج کا مرتب ہونا جن کے لیے ان اعمال کو اختیار کیا جا رہا ہے، اور ان اعمال کے اختیار کرنے کے لیے کیسا درجہ احسان ہے، سارے حصوں سے قرآن کریم پردہ بھی اٹھاتا ہے اور آگاہی بھی فرماتا ہے۔ اب ہم اپنے انسانی مزاج جب حق سے دوری کا اسے اگر دیکھیں، اس لیے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن
معمولات زندگی میں جب ہم لغزشیں کرتے ہیں تو جو حال ہم پر وارد ہو رہا ہوتا ہے وہ انصاف کا نہیں ہوتا، وہ ظلمت کا ہوتا ہے، جہالت کا ہوتا ہے، کیونکہ ہر وہ قدم جو روشنی سے باہر ہوگا وہ ظاہری بات ہے اندھیرے میں ہوگا، اور جب حق سے باہر ہوگا تو ناحق ہوگا، اور حق کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سچ ہے اور حتمی بات ہے۔ اب جب ہم اپنی خواہشات کے کو چل پڑتے ہیں، حق سے دور ہوتے ہیں، تو پھر ہر نفس یہ چاہتا ہے کہ جو میری پسند ہے وہ ہی سچ ہو، اور نہ صرف وہ ہی سچ میں کہوں، باقی جو میرے گرد و پیش کے حالات ہیں وہ بھی اس کی حقیقت کو اسی طرح سچ مانیں، یا وہ لوگ جن میں میں رہ رہا ہوں یا وہ معاشرہ جس میں میں زندگی بسر کر رہا ہوں وہ بھی اسی بات کو حق مانیں۔ اب جب اس حق جسے وہ نفس سمجھ رہا ہے اس کو پیمانہ پر لائیں گے تو پھر حقیقت اس کی سامنے آئے گی کہ اس میں سچ کتنا ہے، آمیزش کتنا ہے، یا حتمی اور کلی جھوٹ بات ہے یا زیادتی ہے۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ کلام ذاتی قرآن کریم، جو اللہ کریم کا کرم اور احسان ہم پر ہوا کہ قرآن کریم ہر حصے پر رہنمائی فرماتا ہے، جو ضرورت انسان کو پیش آنی ہے اس سے آگاہی فرماتا ہے، وہ اصول جو زندگی کے ہیں ان کی تعلیم فرماتا ہے، جن پر ایک خوبصورت زندگی نتیجے کے طور پر مرتب ہوتی ہے۔ تو کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں تشنگی ہو، لیکن جب صرف سچ پر بات آئے گی تو اس لیے کہ مقابل اللہ کے جو کفر کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے ہیں۔ تو انسانی مرتب شدہ قوانین کا ہی اگر آپ جائزہ لے لیں تو کتنے لوگ اور کتنے بڑے بڑے نام قوانین جو ہیں انہیں مرتب کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، قومیں انہیں اپنا نصب العین بناتی ہیں، قومیں ان کو اپنا اصول بناتی ہیں روزمرہ کی زندگی بسر کرنے سے لے کر جزا و سزا تک کے معاملات۔ وہی قوانین جن پر بے شمار دماغ جمع ہوئے، جن پر بڑے بڑے نام جمع ہوئے اور مرتب کیے گئے، پھر انہی کو کہا جاتا ہے کہ یہ زائد المیعاد ہو گئے، یا جو واقعہ پیش آیا یہ اس کے مطابق نہیں ہے، اس میں مزید ترامیم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ حتمی بات ہو نہیں سکتی، حتمی علم ہے نہیں، علیم ذات اللہ کی ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اور اپنی استعداد میں آ کر ذاتی حیثیت میں جب کوئی کام کریں گے تو وہ اس استعداد کے مطابق بھی ہوگا اور حیثیت کے بھی مطابق ہوگا۔ تو جب ہم اپنی خواہشات کو سچ ماننا یا منوانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے جواب اور اس کے اثر میں معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، تضادات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، امن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امن نہیں ہو سکتا کہ وہ حقیقت میں صدق ہے نہیں۔ تو اس صدق کی تعلیم قرآن کریم ہمیں فرما رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جہاں آخرت کی حیات میں سزا کی بات کی ہے وہاں انعامات کی بھی بات کی ہے، جہاں وعید بیان فرمائی گئی ہے وہاں پر خوشخبری بھی عطا فرمائی گئی ہے، اور اس روز جنہیں حتمی سچ کا ساتھ اور حتمی سچ ماننے کی توفیق دار دنیا میں نصیب ہوگی، اس روز اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ سچ انہیں فائدہ پہنچائے، یعنی یہ زندگی محض بسر کرنے کی بات نہیں ہے، اس کے ہر عمل پر کچھ نہ کچھ مرتب ہوگا، اور وہ جو نتائج مرتب ہوں گے ان کا انحصار اس عمل پر ہوگا۔ اب جب ان کا انحصار اس عمل پر ہوگا تو پھر عمل کو جانچنے کی تو از خود ضرورت پیش آ جائے گی، اور جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ روز معاشر سچوں کو سچ فائدہ دے گا تو پھر یہ اصول از خود جو جھوٹ ہے، جو غلطی ہے، اس کی نفی بھی ساتھ فرما رہا ہے۔ سچ کا فائدہ ہوگا تو پھر جھوٹ کا نقصان بھی ہوگا۔ ایک اصول ہے نا جی کہ اگر روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہے، اندھیرا ہے تب کہ روشنی نہیں ہے۔
تو اسی طرح جب بیان فرمایا جا رہا ہے کہ سچ فائدہ دے گا روز محشر، تو اس سے مراد ساتھ از خود جو اعلان ہو جاتا ہے وہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو جھوٹ ہے پھر وہ نقصان دے گا۔ پھر فرمایا جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ اب اس روز جو ہے روز محشر اور قیامت کا جو دن ہے وہ حساب کتاب کا دن۔ اب اس حساب کتاب کے دن پر ایسی صورت نہیں ہے کہ وہاں پھر موقع ہے اعمال کے اختیار کرنے کا۔ وہ نتائج کس پر مرتب ہوں گے؟ اس حیات پر مرتب ہوں گے جس میں میں اور آپ اپنے زندگی کے پل گزار رہے۔ اب یہ زندگی کیسی اور کس نیج پر بسر ہو رہی ہے یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں، اس زندگی کے بسر کرنے والے ہر فرد کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیکھے کہ وہ سوچ کس کے تحت اٹھ رہا ہے، اس سوچ پر جو اعمال اختیار کر رہا ہے وہ کون ہے، پھر ان اعمال کو جانچے۔ اسی لیے تو قرآن و سنت پیمانہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ہر حصے کو قرآن و سنت کے تحت لایا جائے تو وہ حق ہو، چونکہ انسان پسند ذاتی کو جب چلتا ہے تو یہ آج اپنی ذات سے نہیں، آپ تاریخ انسانی سے اٹھا کر دیکھ لیں۔ آپ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو متصل قریب زمانہ ہے اس کو دیکھ لیں کہ جو جہالت کی انتہا تھی اس میں بھی تو بڑے بڑے نام ہوں گے، معاشرے میں حیثیتیں تھیں، بادشاہوں کے ذکر ملتے ہیں، خود تاریخ اسلام میں اس وقت کے جو بادشاہ ہیں ان کے تذکرے ملتے ہیں، ان سلطنتوں کے حالات ملتے ہیں، ان سلطنتوں کی ظاہری طاقت کی جو موضوعات ہیں ان پر بحث ملتی ہے۔ تو حیات دنیا کی جو ہے وہ تو تب بھی ملتی ہے، لیکن اس حیات اور اس حیات کے انداز اور ان انداز پر جو مرتب نتائج ہو رہے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ظلم ہی ظلم، جتنی طاقت ہے اس طاقت سے لے کر ایک عام آدمی تک ظلم ہی ظلم ملتا ہے۔ اب اس سارے میں جس کے پاس قوت ہے وہ اس قوت کو نافذ کرنے کے ساتھ اعلان کیا کرتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اب اس طاقتور کی زبان کا کہنا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں چاہے جائے کہ نہ حق طور پر سامنے والے کی گردن اڑانے کا سبب بن جائے۔ تو جب پسند ذاتی کی بات آئے گی تو معاشرہ تقسیم ہوگا، حیثیتوں میں تقسیم ہوگا، استعداد میں تقسیم ہوگا۔ اب استعداد وجودی بھی ہو سکتی ہے، عقلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب اس تقسیم کو تقسیم در کرتے چلے جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان جس کا معنی ہی ہے کہ مل جل کر رہنے والا یہ مل جل کر کیسے رہ سکے؟ تو دین اسلام سے دوری معاشروں میں بے سکونی کا سبب، اور ان حالات کو آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، مان نہیں رہے، بھگت رہے ہیں، اس میں سے گزر رہے ہیں۔ ہر ایک برائی دوسرے کی طرف اور دوسرے فرد کے جو معاملات ہیں اس کی طرف تو اشارہ کرتا ہے، لیکن جب وہ سچ اور صادقین کے شعبوں میں جانا چاہے گا اور وہاں کی تعلیم لے گا جو کلام ذاتی دیکھ رہا ہے تو وہ اس کی زبان گنگ ہو جائے گی، اس لیے کہ ذات سے تو فرصت ملے گی، کیونکہ خود بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے، اسی شب و روز میں اس کی زندگی کا تسلسل بھی جاری و ساری ہے۔ تو جو کچھ وہ اختیار کر رہا ہے اس کا اختیار کرنا ہی پر بات ختم نہیں ہوگی، اس کے نتائج صرف یہاں کے مرتب نہیں ہوں، جو کچھ اس نے کیا اور جو نتائج یہاں مرتب ہوئے اور معاشرے پر جو اثر پیدا ہوا اس سارے کا حساب اسے روز محشر کو اللہ کے حضور دینا ہوگا۔ کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہے اور کوئی اتفاق نہیں کرتا، یہ سارا وہ معاملہ ہے جو امتحان گاہ میں امتحان کی صورت میں ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین کی ذات کا فرمانا کن فیکون یہ کافی ہے۔ قرآن کریم فرمایا کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ تجاوز میں جا سکے، ہے ہی امتحان یہ، اور اس نقطے کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم اپنی پسند اور اپنی انا میں بہت دور نکل جاتے ہیں کہ جو میں چاہ رہا ہوں ویسے ہو، جیسے مجھے پسند ہے سب ایسے کریں، نہیں۔
اپنی پسند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت لانا، سچ میں پہنچنا اور اس نتیجے کو پانا ہے جس کا ارشاد کلام ذاتی فرما رہا ہے کہ اس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے. نہیں ہوگا تو بے شمار دنیا تھی جس نے نہیں مانا. آج بھی مانتے ہوئے بھی کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم ظاہر کر دیتے ہیں، جن کا دخل ہم اپنی پسند و ناپسند سے داخل کر دیتے ہیں. قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین کیا ارشاد فرمائے، حدود و قیود کیا بیان فرمائے. کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس تک رسائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم نے اسے مخلوق تک پہنچانے کا سبب فرما دیا کہ اس کی حفاظت کا سبب بھی کر دیا. اس میں کوئی آمیزش بھی نہیں کر سکتا. یہ جو حق بیان فرمایا گیا ہے کسی کمی بیشی کے بغیر یہ موجود ہے، اور جب تک دنیا کی حیات ہے یہ موجود ہے. اور دنیا کی حیات منسوب ہی ایمان سے ہے. جب اس پر عمل پیرا ہونا ختم ہو جائے گا تو پھر دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی. حیات دنیا کی روانی یا حیات دنیا اس کا انحصار ہے ہی ایمان پر. اور جب تک ایمان باقی ہے ایسے قلوب ہیں جن میں ایمان موجود ہے، جن میں نور نبوت کا وہ تعلق موجود ہے، تو یہ دنیا ہے اس کا سبب ہے. یہ ہمارے کمالات پر نہیں چل رہی، یہ آج کی ایجادات پر نہیں چل رہی، یہ اللہ کریم کا احسان ہے تو چل رہی ہے. اور جب اس کے احسان کو ماننے والے نہیں ہوں گے تو پھر جو قیامت کے حوالے سے احادیث شریف ملتی ہیں اس کی روشنی میں یہ ملتا ہے کہ پھر دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی. اور پھر وہ بات آ جائے گی جس پر نتائج مرتب ہونے، جس موقع پر وہ دن آ جائے گا، تو اس روز یہ کہنا کہ کاش میں بھی سچا عمل کرتا، سچ مانتا اور سچ پر عمل کرتا، فائدہ نہیں دے گا. اس لیے کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا. یعنی سچ بولنے کا آج موقع ہے. اور سچ بولنا ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی سے مثالیں لیں. ہم کئی دفعہ بڑی کڑوی باتیں کرتے ہیں کسی کو دکھ دینے کے لیے. مقصد دکھ دینا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میں نے بڑی کھری کھری اسے سنائی، بڑی سچی باتیں میں نے اس کو سنائی. وہ کون سا سچ ہے جس کی بنیاد ہی جو دل میں ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچانا؟ اگر سچ ہوگا تو وہ کسی کے سکھ کا سبب بنے گا، اور دکھ کا سبب بن رہا ہے تو نیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کس پہلو پر بول رہا ہوں. چونکہ دائرے دنیا کی وہ تکالیف جو حق کے راستے میں آئیں وہ تو ایک شہادت ہوں گی روز محشر اس بندے کے لیے جس نے اللہ کی راہ میں گردنیں کٹائی ہوں گی. اس کا گردن کٹانا اور وہ تکالیف جو اس نے حق کے لیے اٹھائے ہوں گی وہ تو روز محشر اس کے ساتھ سچائی کی شہادتوں کے طور پر پیش ہوں گی. تو جب اس سارے عمل کو دیکھیں گے تو پھر کیا محسوس ہم نہیں کریں گے کہ جس دین کی بات ہو رہی ہے، جن اعمال کی بات ہو رہی ہے، جس طرز حیات کی بات ہو رہی ہے، ہم اسے جانیں تو صحیح. اور جب اس کے جاننے کی بات ہوگی تو کیا یہ حصہ یا یہ کیفیت جو آج ہم دین اسلام کو علماء کے سپرد کر کے خود فارغ ہو جاتے ہیں، کیا یہ صورت صحیح ہوگی؟ اگر ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے مختلف شعبوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے شعبے کو جاننا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر جانیں گے نہیں تو اس شعبے میں ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، کمال کو نہیں پہنچ سکیں گے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اگر ذریعہ معاش ہے تو ذریعہ معاش کا سبب جو ہے ہمارا پورا نہیں ہو سکے گا تو نقصان ہو. یہاں ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، ساری عقل و خرد یہاں پہنچاتی ہے. تو وہاں کی کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جو سچ اللہ کریم بولنے کا ارشاد فرما رہے ہیں، جو سچ اللہ کریم اختیار کرنے کا ارشاد فرما رہے ہیں، جس سچ پر اللہ کریم ان صادقین کو ایک موقع کامیابی کا سنا رہے ہیں، اسے میں اور آپ کیوں نہ سیکھیں؟ اس لیے کہ جب اس کی اہمیت نہیں ہوگی اور اس کی حیثیت ثانوی ہوگی
تو پھر حال یہی ہوگا کہ خیر ہے، ضرورت پڑی تو مولانا کو بلا لیں گے، بچے کی کان میں اذان دینی ہے تو مولانا کو بلا لیں، کو ختم کرانا ہے تو علماء کو بلا لیں، کو فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جو علماء ان کو بلا لیں، تو پھر قبر میں بھی ہم لے جائیں گے علماء کو، پھر روز محشر بھی ہماری جگہ وہ جواب دیں گے۔ تو ان حقائق کو جاننا، دین کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کریم اگر میں تلاوت کر رہا ہوں تو میری آواز میں صرف آپ کو مخاطب نہیں فرما رہا، یہ جو تلاوت کرنے والا ہے یہ سب سے پہلے مخاطب ہوگا، چونکہ میں بھی تو وہی مکلف مخلوق میں سے ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی سماعت کر رہا ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ جو کمی بیشی کی بات ہو رہی ہے یہ تو دوسروں کی ہو رہی ہے، میں تو سارا کھرا اور سچا ہوں، اپنے اندر کو کھنگالے، اور اس پیمانے کو یہ کھنگالنا ضروری قرار دے گا کہ دین اسلام کا جاننا۔ ہمیں تو عبادات کے پہلوؤں کا نہیں معلوم ہوتا، دکھ ہوتا ہے کہ فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز ہے، اور نماز کی ادائیگی میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کون سا ایسا عمل ہے جو نماز ہی کو ضائع کرنے کا سبب ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اور بھائی کیسے معلوم ہو؟ جب اس کی تڑپ ہو، جب اس کا جاننے کی چاہت ہو، جب اس کا ماننا اولیت حیثیت رکھتا ہو تو ہم جانے نہ چاہیے۔ اگر ہوٹل پر کام کرنا ہے تو کون سا کمال ہے کہ اگر کسی نے برتن صاف کرنے ہیں تو اس میں کون سا کمال ہے؟ وہاں بھی اگر کوئی ملازم رکھا جاتا ہے تو پہلے پوچھا جاتا ہے کہ میاں کہیں پہلے بھی برتن دھوئے ہیں؟ اب پکانا تو سمجھ آئی کہ کاراگری ہے۔ اب جن برتنوں کو استعمال کیا گیا ہے اس میں ناسمجھ بھی شروع کرے تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جلدی اس بات کو سمجھ نہ لے، لیکن اس کے باوجود یہاں تک پوچھا جاتا ہے کہ میاں کہیں پہلے برتن دھویا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے، اور جن چیزوں کو ہم عام سمجھ رہے ہیں یہ فانی جان کے فانی حصے ہیں، اس نے ہمیشہ نہیں رہا، ہمیشہ نام اللہ کا رہے گا، حتمی کامیابی اس کی ہوگی جو اس نام کے ساتھ منسلک ہوگا، اور اس حق کے ساتھ منسلک ہونے کی ایک ہی راہ ہے، وہ ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ماہ مبارک ربیع الاول کے ایام کتنا اظہار محبت ہوگا، کتنی محافل کا انعقاد ہوگا، اس سارے میں جو شریک ہیں کیا وہ غور فرمائیں گے مجھ سمیت ہم سب کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ میری زبان و بیان سے اعمال تک میرے اندر موجود ہے؟ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مان رہا تو کیا میرے عشق میں سچائی ہے؟ میرے اس دعوے کو سچا کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر خود یہ پیمانہ دیکھوں اور اپنے آپ کو کھرا اور سچا نہ پاؤں تو روز محشر جب حساب ہوگا میں کس صف میں کھڑا ہوں گا؟ تو یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن کریم بڑا کھول کر اور بڑا واضح بیان فرماتے ہیں، دعوت حق بھی دیتے ہیں اور نتائج سے بھی آگاہی فرماتے ہیں۔ پھر انسانی فطرت ہے، اس کو جزا و سزا کا احساس ہو تو یہ اپنے اعمال اور معمولات کو دیکھتا ہے۔ اس کی مثال آپ قوانین کے اطلاق سے دیکھ لیں۔ کسی بھی ملک میں یا ہمارے ملک یا ہمارے معاشرے میں کہیں کسی قانون کا نفاذ باقاعدہ ہے، وہاں پر دیکھ لیں، چاہے ایک ڈرائیور کا سیٹ بیلٹ باندھنے کو ہی دیکھ لیں، جس شہر یا جس حصے میں اس قانون کا اطلاق مضبوط ہے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میاں تو سیٹ بیلٹ باندھ دے، ہر خود از خود لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جہاں پر اسی قانون کا اطلاق نہیں ہے وہاں کہیں تو بھی کوئی آگے سے عمل نہیں کرتا، کیونکہ معلوم ہے نتیجہ جانتے ہیں کہ اطلاق ہوگا تو نتیجہ مجھے بھگتنا ہوگا۔ جب بدعمالی ہوتی ہے، دین کا نہ جاننا ہو، اس کا چاہنا ہی نہ ہو، تو پھر معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ احساس ختم ہو جاتا ہے، اور احساس ہی نہ رہے تو وہ جاننے کی کوشش کیا کرے۔ لیکن
اپنی غلطیوں اپنی گناہوں کو یہ سمجھ لینا کہ میں تو گناہگار ہوں، مجھے کیسے توبہ ملے گی، یہ پھر ایک دھوکہ ہے شیطان کا، ایک نفس کا دھوکہ ہے جو پھر انسان کو دیے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ تمام مخلوق کے گناہ اگر جمع کر لیے جائیں اللہ کی رحمت سے بڑھ جائیں گے۔ اس کی ذات لامحدود ہے، صفات باری لامحدود ہیں۔ بات اس کی ہے کہ اس کے حضور حاضر ہو، معافی کا طلبگار ہو، ہمارا مانگنا ہماری حیثیتوں پر ہے، اس کا عطا فرمانا اس کی شان کے مطابق، تو اس کے حضور سچے دل سے کو گڑ گڑا کر تو دیکھ، توفیقی عمل بھی نصیب ہوگی، حالات بھی میسر آئیں گے، دین کا جاننے تک کے سبب جو ہیں اسے باہم ملنا شروع ہو جائیں گے، یہ جاننا زندگی میں عمل کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو جائے گا، پھر کامیابی کو دنیاوی زندگی کے اصولوں سے باہر اور بہت بلند ہو کر وہ دیکھے گا۔ کیونکہ اگر دنیا کی حیات اس کمانے کو ہی کامیابی سمجھا جائے تو پھر فرعون کو تو اللہ نے اتنا دیا تھا، اور کتنی نسلوں سے ان کے پاس بادشاہی تھی، کتنے غلام تھے اور خدائی کا دعوے دار تھا، اگر دنیا ہی کو کامیابی سمجھا جائے تو پھر وہ تو کامیاب ٹھہرا، لیکن جب اس کے حالات اور قرآن کریم کی جو رہنمائی ہے اس واقعے سے متعلق تو دیکھیں تو وہ تو نشان عبرت ملتا ہے۔ تو پھر دنیا کی وہ حیثیتیں جو خدائی تک بندے کو پہنچانے کا سبب بندہ سمجھ لے اپنے لیے، وہ عبرت کا نشان ہے، تو میرے اور آپ کی تو معاشرے میں عمومی حیثیتیں کیا ہیں؟ تو سمجھ آتی ہے کہ حق سے دور بندہ جتنا ہو، جتنا اندھیرے میں ہو، اس کی وہ آنکھ جو قلب کی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ جیسے اندھیرے میں کچھ نہیں سجائی دیتا، بہت شدید اندھیرا ہو، گٹھا ٹوپ ہو، کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نے دیا، یعنی ایک وجود ہے، اس کے ایک ہاتھ کو اپنے دوسرے وجود، اسی وجود کے دوسرے ہاتھ کا معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے، کس لیے کہ اندھیرا ہے۔ اسی طرح جب یہ ظلمت چھاتی ہے اور یہ ایمان کی کیفیات کمزور ہوتی ہیں تو وہ جو بصیرت ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اب جب وہ کمزور ہوتی ہے تو اس کی صورت اعمال میں سامنے آتی ہے۔ اللہ کریم سچوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کو باغ ملیں گے جن کے تابع نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی مزاج ہے جزا و سزا کی، جہاں اللہ کریم نے سزا کا ارشاد فرمایا وہاں دیکھیں کیا خوبصورت حصے جو انعام کے ہیں وہ بیان فرمائے۔ اب اس خوف سے یا اس انعام کی محبت میں کسی صورت میں بھی وہ غلطی سے ہٹ جائے وہ رب العالمین اسے بخشتے ہیں، اس کی بخشش کا ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ ہمیشہ کی کامیابی قرآن کریم اسے فرما رہا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، حتمی کامیابی وہ ہے، اور دنیا کا زیر و بم، یہ حالات، یہ حیثیتیں، یہ نام، یہ چاہتیں، یہ خواہشات، یہ دنیا کے ساتھ ہے۔ جیسے ہمارے سامنے قرآن کریم مثال دیتا ہے گھاس کے پھوٹنے کی، وہ سبزے کی صورت میں پھوٹتی ہے، پھر خشک ہوتی ہے، اور جس خاک سے وہ پیدا ہوئی تھی واپس اس خاک میں ایسے شامل ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کا وجود ہے ہی نہیں، یعنی واپس خاک ہو جاتی ہے۔ تو وہ ساری چاہتیں جو اسلام سے باہر ہیں، وہ ساری خواہشات جو ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز میں ہیں، وہ خواہش و خواہشات کی طرح بہہ جائیں گی، وہ خاک ہو جائیں گی، ان کی حقیقت نہیں ہے، ان کا وجود نہیں ہے، نہ ان کا وجود رہے گا۔ تو جنہیں انعام ملے گا وہ سچ پر قائم ہوں گے۔ سچ کا ماننے کے لیے سچ کو جاننا بھی تو ضروری ہے۔ پھر جب فرمایا جاتا ہے کہ ان کو باغ ملیں گے جن کے تابع نہریں جاری ہوں گی، تو یہاں اکثر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جنت کے باغات کے نیچے نہریں ہیں،
حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العالمین آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ نے تعریف فرمایا ہے کہ جس کے تحت نہریں ہوں۔ اب اس سے مراد یہ سمجھ آتی ہے اور بڑا واضح ہے کہ جو مالک ہے جسے اللہ نے وہ ملکیت دی ہوگی، حتمی مالک تو کل شے کا اللہ کریم ہے، لیکن جنت کا جو مکین ہے جسے اللہ رب العالمین نے وہ باغ دیے ہیں، دنیا میں پانی کی محتاجی ہے پودے کو یا باغ کو، اس کی چاہت کہ وہ کہاں باغ لگانا چاہتا ہے، پانی اس کے تحت ہے، اس کی چاہت کے تحت، تو سمجھ آئی کہ اہل جنت کی جو خواہشات ہیں اس کے تحت معاملات اسے پیش آئیں گے۔ تو دیکھیں کیسی زندگی ہے۔ اب یہاں پھر وہ سوچنا کہ جیسے میں یہاں سوچتا ہوں ویسے ہی وہاں سوچوں گا اور وہ ہوگا، یہ پھر وہ عمل ہے جو زائد از اسلام ہے۔ وہاں کی خواہشات اور وہاں کی چاہتیں وہ ہوں گی جو اللہ کی پسند ہے، وہاں وہ تجاوز نہیں ہوگا۔ عشرہ مبشرہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں دنیا کی حیات میں جنت کا ارشاد فرما دیا، جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنا دی۔ اب جنت کی بشارت حیات دنیا میں سنا دی امتحان گاہ میں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کریم آخرت میں جنت عطا فرمائے۔ اس پر جب علماء بحث فرماتے ہیں، اور یہ بحث اس لیے نہیں ہوتی کہ اعتراض ہوتا ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جیسے کمزور کم علم لوگ جو ہیں اس بات کی نزاکت کو سمجھ سکیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کوئی عمل بھی کر لیں یہ جنت میں جائیں گے، تو پھر کوئی عمل میں تو جو ان کا دل چاہے وہ کر لیں گے۔ تو اس پر جب علماء بحث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کی پسند ہی اللہ کی پسند میں ڈال جائے گی، وہ چاہیں گی وہ جو عند اللہ پسند ہے، وہ بات پسند ہی نہیں کریں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، انہیں وہ قبول ہی نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بڑھ جائے بات، ان کی پسند اللہ کی پسند میں آ جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میں آ جائے گی، سے باہر جائے گی نہیں۔ اسی طرح جب اہل جنت کی بات کرتے ہیں تو بجائے یہ سوچنے کہ ہم یہ سوچیں میں جو چاہوں گا وہاں ہو جائے گا، یہ سوچیں کہ میں آج جہاں ہوں کیا کر رہا ہوں، تو اللہ کریم وہ موقع عطا فرمائیں، تو وہاں کی خواہشات وہاں کی چاہتیں ساری وہ ہوں گی جو عند اللہ پسندیدہ ہوں گی۔ اور باغات کے حوالے سے اس سوال فرما، کیونکہ دنیا کے اصول ہیں، دنیا سبب سے ہے اور ایک سبب کے تحت دوسرا سبب آتا ہے، تو باغ وہاں لگایا جا سکتا ہے جہاں پانی ہو، پھر پانی کے بہاؤ کو دیکھنا پڑتا ہے، اگر پانی واپس لانا پڑے تو پھر اس کے بہاؤ کا ایسا انتظام کرنا پڑتا ہے کہ کہیں سے اسے اٹھایا جائے اور کسی ایسی جگہ پر یا ایسی جگہ ذخیرہ کیا جائے جہاں سے پھر وہ بہ کر باغ میں اور پودوں میں جائے، وہاں ایسی صورت نہیں ہے۔ اہل جنت کی مرضی وہ کہاں باغ لگاتے ہیں، اور اس باغ تک ضروریات کا پہنچنا ضروریات کے ذمے ہیں، ان میں پانی ہو یا کچھ اور تو وہ وہاں پہنچیں گے۔ تو یہ انعام کے حوالے سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس سچ پر چلنے کے لیے کتنے اللہ کے انعامات ہیں۔ پھر فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہیں سے اگر آپ غور فرمائیں کہ یہ جو میری اور آپ کی پسند اور یہ جو جھگڑا حق اور ناحق کا ہمارے اندر ہے، اس زندگی جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کتنی ہے، اوس زندگی اپنی خطے کی دیکھ لیں، اوس کو بھی چھوڑ دیں، جن کی بہت زیادہ ان کی دیکھ 100 سال ہو، کوئی خال بندہ ملتا ہے آج تو 100 سال کا ہمارے معاشروں، اس 100 سال کو ایک طرف رکھ دیں اور دوسری طرف وہ زندگی رکھیں جس نے ختم ہی نہیں ہونا۔ جب ایک طرف نہ ختم ہونا ہے اور ایک طرف حصہ محدود ہے، وہ جتنا بھی ہو 100 چھوڑ کے 1000 ہو، جب ہے محدود اور دوسری طرف لا محدود ہے، اس سے موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے جو اس کا موازنہ کر کے بتا سکے کہ اس کی نسبت کیا بنتی ہے، نسبت بنتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک طرف محدود حصہ ہے، ایک طرف لامحدود۔ پھر اس محدود کے لیے اس لامحدود زندگی کی کامیابی کو چھوڑ دینا کون سی عقل ہے؟ اللہ کریم یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں
ہماری کمزوریوں پر معاف فرمائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ کیا انعام ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ اللہ کریم نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اسے زندگی میں موقع دیا کہ وہ کس راہ کو اختیار کرتا ہے اسی کا۔ دیکھیں عجیب بات ہے سب کچھ اسی کا، وجود بھی اسی کا، طاقت بھی اسی کی، جو کچھ کھا پی رہے ہیں، جو طاقت کا سبب بن رہا ہے، یہ سارا کچھ اسی کا ہے۔ جس ذہان میں بس رہے ہیں، جس زمین پر چل رہے ہیں، جن فضاؤں سے سانسیں لے رہے ہیں، جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس زبان سے کلام کر رہے ہیں، ہر شے اسی کی۔ سارا کچھ دیکھ کر وہ فرما رہا ہے کہ اس کی عبادت کے اصول یہ ہیں۔ پھر جو وہ اختیار کرتا ہے اس کے انعام میں وہ اپنی رضا عطا فرما رہا ہے، اس سے راضی ہو رہا ہے۔ تو سمجھ آئی کہ یہ تو اس کی کریمی ہے، شان کریمی ہے کہ بہانوں سے راضی ہو رہا ہے، خود ہی بہانے عطا فرما رہا ہے، خود ہی راضی بھی ہو رہا ہے۔ کتنی رعایتیں ہیں۔ تو اسی لیے کلام ذاتی فرماتا ہے نا، جو دوزخ کے حوالے سے کہ جو سزا میں جائے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے، اللہ نہیں ظلم اس پر کر رہا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ نیکی کا سوچنا اجر کا سبب ہے، نیکی اختیار کرنا کئی گنا اجر کا سبب، بدی کا کرنا سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے، گناہ اس پر وارد ہوتے ہیں، گناہ لکھے جاتے ہیں۔ لیکن نیکی سوچنے تک رعایت ہے، سوچی جائے اور چھوڑ دی جائے تو اس پر کوئی قدغن نہیں رکھی گئی، اور نیکی کا سوچنے پر بھی انعام ہے۔ اب کوئی اس حصے کو نہ پانا چاہے، خود حق سے بھاگنا چاہے، تو یہی تو امتحان ہے۔ پابند فرما دیتا تو کس کی جرت تھی؟ اس کی شان، اس نے اس کی شناسائی کا موقع دیا، اس نے اس کی رضا کا سوچنا اور عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، وگرنہ مالک اور ملازم کی یہاں بات نہیں ہے، یہاں خالق اور مخلوق کی بات ہے۔ اتنا فاصلہ ہے کہ اس کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کا موازنہ ہو سکے۔ تو اس کا کرم اور اس کا احسان، پھر کتنا کرم فرمایا کہ وہ زندگی جو اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے تحت ہوگی، اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوئے۔ کتنا سوچتے ہیں، میں خود سوچتا ہوں کہ زندگی کے کتنے پہلو ہیں اس سب و روز میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اپنے آپ سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ کوئی باہر سے آ کر کیا کرے، اپنی خواہشات اور اپنی نفس ہیں وہ حاوی ہونا شروع ہو جائیں تو بندے کو لے ڈوبے۔ لیکن حتمی بات جو یہ سمجھ آتی ہے کہ دامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑنا اور مضبوط اور خلوص سے پکڑنا اپنے نفس سے بھی حفاظت کا سبب ہے، اور باہر سے جو حملہ آور ہیں وہ شیطان ہو یا معاشرے کی خرابی و خرافات ہوں، ان میں بھی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ اور اپنے لیے اس سبب کو ہم اختیار کریں تو صحیح۔ اور کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ ان سے راضی، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اب اللہ کا راضی ہونا اور ہے اور بندے کا راضی ہونا اور ہے۔ اللہ کا راضی ہونا کرم اور انعام کی صورت میں ہے، بندے کا راضی ہونا ممنون اور شکر گزار ہونے کی صورت میں ہے کہ اس کی رضا سے اتنا کچھ عطا ہوگا کہ اس کی رضا ہی اتنی بڑی عطا ہے کہ پھر انعامات تو دور رہ جائیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑا اور کیا ہے۔ پھر سلاسل تصوف میں اور سلوک میں بھی مقامات کی بات ہوتی ہے، منازل کی بات ہوتی ہے، تو رضا کے منازل میں بھی ایک منازل سلوک میں بھی ایک ایسی منزل ہے، ایک ایسا دائرہ ہے جس کا نام ہی رضا ہے۔ اور ایک دفعہ میں بیان سن رہا تھا بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہیں مجھے تھوڑا سا بیان سننے کا موقع ملا تو وہ فرما رہے تھے کہ بڑے بڑے صوفیات تڑپتے اس دنیا سے گزر گئے کہ کاش مجھے وہ مقام دائرہ رضا نصیب ہو۔ بالا منازل میں سے ہے، اس دنیا کی جو وسعت ہے اس سے باہر ہے، خلق کی حصوں سے باہر ہے،
امر کے حصوں میں بھی ہے اور بلندی پر ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا دائرہ ہے جسے دنیا میں اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، جس کا انعام ہے. تو وہ فرماتے ہیں بڑے بڑے صوفیاء اور بڑے بڑی محنتیں کرنے والے اسی تڑپ میں گزر گئے، کاش مجھے یہ دائرہ رضا نصیب ہو. تو دنیا میں اس نے موقع عطا فرمائے، اس کی رضا کے حصول کے ایک ایک حصہ موجود ہے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بندے اس سے راضی ہوں گے تو اس سے مراد ہے کہ کوئی خواہش ہی نہیں بچے گی. اتنا عطا فرمائے گا کہ شکر گزار ہوں گے اور ممنون اس حد کے ہوں گے کہ کوئی شے بچے گی ہی نہیں کہ کوئی صورت رہ جائے کہ ہاں میرا یہ رہ گیا. تو اس اپنے اللہ سے راضی ہوں گی. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو جیسے میں کچھ دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ حصول دنیا کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، نہیں، فانی جہان ہے. جس طرح دن گیا اور رات آ گئی، رات گئی اور دن گئی، اسی طرح یہ زندگی بھی چلی جانی. تو جن کامیابیوں کو دنیا کی صورت کے اور اس آنکھ سے ہم دیکھیں گے وہ بھی اسی کے ساتھ بہ جائیں گی. حتمی کامیابی وہ ہے جو ہمیشہ کی ہے. اور اللہ رب العالمین ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت پورا ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.